اب دیکھیں یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے تو اس کا آزادی ضمیر سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے گا. یہ تو سارے جبری لوگ ہیں، انہوں نے جبری نظام کے ساتھ لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے. سامعین کرام، جن احمدیوں اور ان کی اولادوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کو قبول کر کے اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی ان کے آگے کر دی، انہیں ہٹلر اور میسولینی کا خاصا مزاج رکھنے والے، مذہبی اقتدار رکھنے والے شخص کو کہ خود سختہ نظام میں زندگی گزارنی 1954 سے لے کر آج تک وہ پڑھ رہی ہے. وہ بیچارے وہ اس میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ مرزا صاحب کو مان کر اپنی جان، مال، عزت کی قربانی دے چکے ہیں. یار اس قسم کے فدائی اور ایس قسم کے عاشق جو مرزا غلام احمد صاحب کے تھے، ان کے ساتھ یہ ظلم یار 1914 سے آج تک ہو رہا ہے. اس کا بیٹا اپنا ہٹلر اور میسولینی کا مزاج رکھنے والا وہ بندہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعر لکھتا ہے کہ مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نشہ ہو گدا کا. یہ ان کا شعر ہے. اب میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ صرف بیان ہے ان کا، ورنہ عملاً آپ جب ربا میں دیکھیں، ان کا تو الگ ہی خاندان کا، ان کا محلہ ہی الگ ہے، دارالصدر وہاں پہ، اور دوسرا پورا ربا بیچارہ غریبوں مسکینوں کا ہے، مزدوروں کا ہے. وہ صرف چندہ دینے والے لوگ ہیں، 48 قسم کے چندے ان پر لگائے ہوئے ہیں. اور یہ جو دارالصدر محلہ، یہ جو خاندان ہے مغلیہ کا محلے ہیں، یہ چندہ خور ہیں. میں ان کو یہی کہوں گا یہ چندہ خور، صدقہ خور لوگ ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ احمدی بہن بھائی سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے پر یہ ٹیکس 48 لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں دے رہے ہیں ان کو. ہمارا اپنے بچے ہیں. اپنے اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تم کہاں کہاں خرچ کرو. وہاں پر چندوں کو تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پر تو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ ماں باپ پر خرچ کرو، ہمسایوں پر لگاؤ، غریبوں مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو. یہ سارے ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے. وہاں پر کسی نے اللہ نے نہیں کہا کہ چندے 48 تک چندے دیتے رہو. تو بہرحال یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. ان کے قبرستانوں میں جاؤ، بشتی مقبرہ ربا میں جاؤ، وہاں پر کتا خاص کتا عام. انہوں نے تو مردہ لوگوں میں بھی تفریق کرنا نہ چھوڑی. نعرے ان کے مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. یار جب بندہ مر جاتا ہے وہ تو مر جاتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس دنیا سے. ان کے اندر بھی فرق ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ایک کتا خاص بنایا ہوا ہے. ذہنی غلام کرنے کے لیے، ذہنی غلامی کے لیے یہ سارے کام ان لوگوں نے کیے تاکہ لوگوں پر اثر ہو اس بات کا یہ خاص لوگ ہیں مرے ہوئے. حالانکہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہیں، وہ آگے ان کی آخرت کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو. لیکن ان کا کتا خاص. پھر عام جو لوگ ہیں بیچارے، وہ کتا ان کے عام کتے ہیں، وہ ساری زندگی وہ چندہ وصیت دیتے رہے. اس کے بعد اکثر تو چندہ دے کر ہی اخراج ہو کر وہ مطلب کہ وہ نکال دیتے ہیں، اس کی وصیت ہی کاٹ دیتے ہیں. وہ جو بیچارے آخری دم تک وہ دیتے رہتے ہیں، ان کے بھی پھر جو تدفین ہے وہ کتنے عام بشتی مغرب میں ہوتی ہے. اس طرح قادیان جائیں، وہاں پہ دیکھیں عام درویشوں کی اولاد بیچاری غریب مسکین بیچارے وہ رہ رہے ہیں غربت میں زندگی، اور چندے لازمی بس. اور دوسری طرف یہ جو اقتدار ہے جن کے ہاتھوں میں مذہبی حکومت ہے، ارباب و اختیار ہے، ان کے محلے ہیں، ان کے اپنے دفاتر اور ان کی شان و شوکت دیکھیں جا کے وہاں پہ. اور پاکستان ہندوستان سے باہر دیکھیں، لندن میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، ہر ملک میں دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے. نعرہ یہ ہے مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نہ شاہ و گدا کا. اتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان کے قول کچھ ہیں اور ان کے فعل کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان آیات کا یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4 ہیں. مرزا طاہر کیا ترجمہ کرتا سنیے. وہ کہتے ہیں ترجمہ میں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. دیکھیں یہ مرزا طاہر کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے آگے رکھ دی،
آخر انسان ہیں آپ لوگ، انسان ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، سننے والے لوگ ہیں. تو خود خیال کرو کہ یہ جن کو آپ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہتے پھر رہے ہیں، یہ کیا کیا شے ہیں. اپنے جان پر رحم کرو. یہ بڑے خطرناک قسم کے بھیڑیے ہیں جو مذہب کے لبادے میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موت کے ناموں پر دنیا کو لوٹتے پھر رہے ہیں اور دنیا کو غلام بناتے پھر رہے ہیں. تو میرا تو کام ہے آپ کو سمجھانا، باقی آگے اپنا کام ہے آپ کا، سمجھیں نہ سمجھیں. علاوہ اس کے سامعین کرام، جماعت احمدیہ قبرستان کا اکثر یہ نعرہ ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. سب جھوٹ ہے. لیکن امر اس بلا نے احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے ان پر ایک غیر اسلامی اور جبری نظام جاری کیا ہوا ہے. یار دین میں تو جبری کوئی نہیں، ان کی الف سے لے کر یہ تک جبر ہے اور چندے ہی چندے ہیں. سامعین کرام، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، یہ ایسا ہی ان کا محاورہ اور دکھاوا ڈرامہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یا ایک اور محاورہ ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ لوگ ہیں، ان محاوروں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان محاوروں پر عمل کر کے، یعنی یہ دکھا کے لوگوں کو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لوٹا اور لوٹتے چلے جا رہے ہیں. اور سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے جو جماعت احمدیہ قبرستان میں آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا جو حق چھینا ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین کے مطابق خاکسار نے ان کو واپس دیا ہے کہ تمہارا بھی حق ہے آزادی ضمیر کا اور اظہار کا حق ہے. اور یہ اعلان میں نے کہا ہوا ہے لوگوں کو. اکثر میرا یہ جو ہے سلوگن جو ہے alغلام.com پر بھی آپ پڑھو گے، آزادی سب کے لیے اور غلامی کسی کے لیے نہیں. میرے لیے صرف آزادی نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے آزادی ہے اور غلامی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ وہاں پر تو جناب غلامی صرف مرزا غلام صاحب کی جو روحانی اولاد ہے، ماننے والے ہیں، ان کے لیے غلامی. تو آزادی صرف کچھ مرزا غلام صاحب کی نسل ہے یا کچھ چند ارباب کو خاندان اور ہوں گے جنہوں نے اپنا یہ آزادی جن کے پاس ہے، باقی تو سب بیچارے مظلوم مقہور ہیں. تو بلائے قادیان سامعین کرام، احمدیوں کو اسیر اور غلام بنانے کے لیے ان پر ایک غیر اسلامی جبری نظام جاری کیا ہوا ہے. یاد رکھیں، خاکسار نے اس جبری نظام کو ختم کر کے اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام یا طریقہ کار وضع کر دیا ہوا ہے اور ہر بندہ پابند ہے اس پر چلنے کا. بلائے قادیاں نے اپنی مذہبی گدی کو مستحکم کرنے اور دباؤ دینے کے لیے اخراج اور مقاطعہ ایسی غیر اسلامی، غیر انسانی اور ظالمانہ سزاؤں کو جاری کیا ہوا ہے. میں بھی ان کا، میرے بچے، میرے ساتھی، سارے جماعت کے، ہم سب ان کی زد میں ہیں، شکار ہیں ان سزاؤں کا. لیکن ہم بھگت رہے ہیں اس یقین پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضائع نہیں کرے گا. ہماری ان قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب جو احمدی ہیں، جماعت احمدیہ قبرستان میں پھنسے ہوئے یا لاہور میں پھنسے ہوئے، آپ سب کی رستگاری انشاءاللہ ایک دن ہوگی. آپ سب رستگاری پا جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی سودا کوئی مہنگا نہیں ہے. اگر ہماری ان قربانیوں کو دینے کے ساتھ پورے لوگ ایک قسم میں جو پھنسے ہوئے ہیں 100 سال سے، وہ آزاد ہو جائیں بیچارے، ان کو رستگاری مل جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت نیک کام ہے.